آپ اپنے سوشل میڈیا کنٹینٹ سے مطمئن ہیں؟ بالکل مطمئن ہوں. آپ اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھ کے یہ کنٹینٹ دیکھ بالکل سکتے ہیں؟ دیکھ سکتا ہوں. اب دیکھ سکتا ہوں اب دیکھ سکتے سافٹ ہیں. ویئر اپڈیٹ کے بعد. میرے کنٹینٹ میں کبھی اس طرح کی بدتمیزی دیکھی ہے آپ نے؟ یہ لوہا پار سٹ مار کیا ہوتا ہے؟ آپ پتہ ہے نا کیا ہوتا ہے؟ مجھے تو نہیں پتا. مجھے بھی نہیں پتا. آپ نے اپنے نام کے ساتھ کہا کہ میرا نام حکیم شہزاد سٹ مار ہے. اینک ٹھیک لگ رہی ہے؟ رجنی خان لگ رہا ہوں؟ آپ نے اپنی ادویات کی مشہوری کے لیے بہت سے جھوٹ بولے. ہبہ بخاری کے حوالے سے بات کی. میں اس کو نہیں جانتا. آپ نے پھر آپ مجھے آج کی بات، لوگ آتے ہیں کام کرواتے ہیں چلے جاتے ہیں ویڈیوز بنواتے ہیں پھر ڈیلیٹ کرنے کا بھی کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ معاملات جو ہبہ تھی بخاری آئی تھی یا نہیں آئی تھی؟ میں ان کو جانتا ہی نہیں ہوں. تو پھر میں نے ان کا نام ہی نہیں سنا. وہ کسی نے آپ کو کہا کہ یہ ویڈیو کر دو؟ وہ ویڈیو میں نے بنائی نہیں ہے. وہ ویڈیو جو آپ کی وائرل تھی میں نہیں جانتا کسی کو. اچھا، کیا یہ ویڈیو صرف اس لیے بنائی جا رہی تھی کہ ایک بڑی شخصیت کے متعلق جھوٹ بول لیں، وہ آپ کو رسپونڈ کرے گا، آپ وائرل ہو جائیں گے، وہ آپ کے خلاف ایف آئی آر کروائے گا، آپ ایک دو دن پکڑے جائیں گے، آپ وائرل ہو جائیں گے؟ خاص طور پہ شاہد افریدی کے حوالے سے آپ نے بیٹے کی بات کی. میں نے اس وقت یہ تکلیف محسوس کی، اور میں نے اس وقت یہ محسوس کیا کہ اگر شاہد افریدی یہ بھی کہہ دیتے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے تب بھی آپ کو فیم ملنا تھا، اور شاہد افریدی اگر آپ کے خلاف ایف آئی اے میں بھی چل جاتے تب بھی آپ کو فیم ملنا تھا. اگر آپ یہ ساری باتیں آپ نہ کریں، غلط تھیں تو میں حوالات گیا. ٹھیک ہے، اوکے، شرمندگی ہے اس حوالے سے؟ ابھی سب ٹھیک ہے. ابھی اس حوالے سے آپ کو افسوس ہے؟ سمجھدار ہو گیا ہوں. میں دوسرے لوگوں کو منع کروں گا کہ اس طرح کی باتیں نہ کریں. آپ آئندہ اس طرح سے کسی شخصیت کے حوالے اب سے ضرورت نہیں ہے نا بات کرنے کی، تب تھی ضرورت. تب آپ کو فیم نہیں تھا؟ نہیں تھا. ٹھیک ہے، ہو گیا اور بات چلی گئی. آپ کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا حال ہی میں؟ جی ہوا. ہوا ہے. کیا ہوا اس میں؟ میں اس موضوع پر بھی بات نہیں کرنا چاہتا. میرا ابھی نیا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے، ابھی زخم باقی ہیں. کیا ویسے وہ کیا بات کی تھی آپ نے؟ کون سی؟ وہ جو کالج وہ بات ہی نہیں کرنی نا اب. اچھا، ہاں، منع کیا انہوں نے؟ منع کیا ہوا ہے، ڈاکٹر نے منع کیا. کتنے دن آپ رہے؟ ڈاکٹر کا نام کیا تھا ویسے؟ عبدالغفار صاحب. ڈاکٹر عبدالغفار. جی. ٹھیک ہے، اور یہ کوٹ پہنتے تھے یا نہیں؟ کبھی کبھار پہن لیتا. آپ کے کیریئر میں ابھی تک دانیہ شاہ کے ساتھ شادی کے علاوہ کیا چیز ہے؟ بہت ساری چیزیں ہیں. ماشاء اللہ بیٹا ہوا ہے؟ جی بیٹا. کیا نام رکھا آپ نے؟ ٹن ٹن. اور اس نام سے اس کی دادی، اس کی اماں سب اس کو ٹن ٹن کے نام سے بلائیں گے؟ بھائی وہ کچھ نام رکھے، ان کو اختیار ہے. میرا بیٹا ہے، میں نے اس کا نام آپ ٹن ٹن کے نام سے ٹن ٹن رکھ چکا ہوں. ٹھیک ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بہرحال آپ غلط کر رہے ہیں کہ آپ کا بیٹا اسکول جائے گا اسے ٹن ٹن ادھر آ، برا لگے گا؟ تو ٹھیک ہے، کل اس کا نام چینج کر دیں گے. نہیں، آپ ابھی چینج کریں، کل کو اس بچے چلیں جی. ابھی اس کا نام دیان شہزاد کر دیا ہے. ہم مختلف ڈاکٹرز کو ملتے ہیں تو ہر شخص کی اپنی ایک اسپیشلٹی ہوتی ہے. کوئی شخص امراض قلب کا کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی نفسیات کا ہے، کوئی کچھ ہے. حکیم کی صرف ایک ہی اسپیشلٹی ہے، وہ کہے گا کہ آپ کو نا سامان ٹھیک ہو جائے گا، مردانہ کمزوری جو ہے ٹھیک ہو جائے گی. کیا حکمت صرف مردانہ کمزوری دور کرنے کا نام ہے؟ نہیں، پھر اس میں بہت ساری اور بھی بیماریاں آتی ہیں. آپ نے اس کا نام صرف لوہا پار کیوں رکھا؟ آپ نے اس کا نام یہ کیوں نہیں رکھ دیا کہ حکیم شہزاد دم دی دوائی والا، حکیم شہزاد لکوڑیے دی دوائی والا؟ لوہا پار. ایک بات میں بتاؤں، یہ نام میں نے خود نہیں رکھا. اچھا، پبلک نے رکھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ تمام احباب کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے اس ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم پر. جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم نے پوڈ کاسٹ کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے، اور آج یہ اس سلسلے کا دوسرا پوڈ کاسٹ ہے، اور ہم اس سلسلے میں مختلف لوگوں کو انوائٹ کریں گے، ان سے ہر طرح کے سوالات کریں گے. اور نارملی جو میں سوالات لیتا ہوں وہ کسی بھی شخص کے کمنٹ سیکشن میں بہت سے سوالات پوچھے جا رہے ہوتے ہیں، تو ہم انہی کو اٹھا کے اس شخص کے سامنے وہ سوالات کر دیتے ہیں، اور یہ موقع ہوتا ہے اس شخص کے لیے اپنے تمام چاہنے والوں اور تمام ناقدین کو جواب دینے کا. جب آپ کسی بھی ناقد کے سوال کا جواب دیتے ہیں تو آپ اس کو موقع دیتے ہیں کہ وہ آپ کا فین بن جائے. تو آج انشاءاللہ ہمارے ساتھ جو کردار موجود ہیں، ہم موقع انہیں دیں گے کہ ان کے ناقدین ان کے فین بن سکیں، یا انہیں یہ محسوس ہو کہ جو وہ اختلافات ان سے رکھتے ہیں وہ بالکل جائز رکھتے ہیں. آج کے ہمارے مہمان سوشل میڈیا کے کردار ہیں جو کوئی بھی بات کر کے سوشل میڈیا پہ وائرل ہو جاتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں حکیم شہزاد، جو کہ لوہا پاڑ کے نام سے سوشل میڈیا پہ مشہور ہیں. آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ کا نام کیا سب سے پہلے بتائیں؟ شہزاد احمد. اور مطلب کہ آئی ڈی کارڈ پہ یہی نام ہے؟ بالکل آئی ڈی کارڈ. سنا ہے آپ نے نادرا میں کیس کیا ہوا ہے؟ بالکل کیا ہوا ہے. کیا کیس کیا ہوا ہے؟ کہ میں شہزاد حکیم لوہا پاڑ کے نام سے مشہور ہوں. ٹھیک ہے. اور میں یہ نام آئی ڈی کارڈ پہ لکھوانا چاہ رہا ہوں. نارملی لوگ جو ہیں اپنے نام کے ساتھ والد صاحب کا ہی نام لکھوانا پسند کرتے ہیں، اور یہی ہمارا کلچر ہے. ٹھیک ہے. آپ یہ تخلص کیوں؟ اس میں میرے والد صاحب کا نام موجود رہے گا. ٹھیک ہے. میرے نام کے ساتھ لوہا پاڑ ہے مطلب اگر کورٹ نے اجازت دی تو. ٹھیک ہے. اگر کورٹ کہے گی کہ نو تو نو. ٹھیک ہے. آپ نے ویسے کیس کیا؟ میں پاکستانی ہوں، کیس کیا سٹیزن ہوں، میں نے وہ نام مانگا ہے. ٹھیک ہے. کورٹ نام دے دے گی تو اوکے ہے، نہیں دے گی تو میں پھر لوگوں کے خلاف پرچہ کرواؤں گا.
جو مجھے اس نام سے پکاریں گے. لوہا پاڑ کا مطلب کیا ہے؟ لوہے کا کشتہ بنانے والا. اچھا، جی آپ بناتے ہیں اس میں طرح کی بناتا چیز؟ ہوں، کچھ کیا ہے تفصیلات وہ؟ بناتا کس چیز ہوں. کے لیے یہ؟ طاقت کے لیے، انیمیا کس کے لیے، طاقت کے خون لیے؟ کی کمی کے لیے. خون کی کمی کے لیے؟ جی مطلب کہ یہ اسپیسیفکلی خون یہ کی میرا کمی کے لیے؟ بہترین نسخہ ہے کچھ خون تفصیلات. کی کمی کے لیے؟ خون کی کمی کے لیے ٹھیک بناتا ہے. ہوں. جی اور سنا ہے کہ آپ اب اس نام کا کم استعمال کر رہے ہیں؟ میں اس کا استعمال ختم کر چکا ہوں. اب میں کیا کورٹ آج کل میں کورٹ میں چلا گیا ہوں. آج کل کیا استعمال کر رہے ہیں؟ لوگوں کو لگا کہ یہ کوئی نام غلط ہے تو میں نے کورٹ سے رابطہ کر لیا. کورٹ فیصلہ کرے. ابھی کوئی اور تخلص بھی استعمال کر رہے ہیں جتنی دیر یہ نہیں ہے آپ کے ساتھ؟ جی ابھی بہت سارے تخلص ہیں. لائک پلیز چھوڑ دیں اس بات کو، کوئی اور بات میں کریں. سننا چاہ رہا ہوں کیونکہ دنیا میں آپ کا سن چکی ہے. میں آپ کا انٹرویو آپ سن رہا تھا. میری سن لیں بات. یہ ساری باتیں ہو چکی ہیں. میرے کتنے نام ہیں لوگوں کو پتہ ہے. دیکھیں میں اس حوالے سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ فرض کریں کہ لوہا پاڑ ایک ایسا نام ہے جس سے نا آپ کا ذہن اور طرف جا رہا ہے، تو اسی نام سے آپ کے فیملی کے دیگر احباب چاہے بھی بلاتے 5 ہوں گے کروڑ نام میرے بدل دیے جائیں، جو نام ایک میرا پہلا تھا وہی ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے، آپ لوہا پاڑ کی طرف نہیں بات کرنا چاہ رہے، اپنے دیگر تخلص کے پہ نہیں بات کرنا چاہ رہے، تو ہم آپ کو مجبور نہیں کرتے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے حال ہی میں. جی ہوا ہے. کیا ہوا اس میں؟ اس میں کچھ بہت ساری باتیں تھیں. میں اسٹیٹ کے بارے میں بات کرتا تھا. کیا بات کی تھی آپ نے؟ میں نے کہا اگر تھا ہمت کر کے آپ کہیں. میں اس موضوع پر بھی بات نہیں کرنا چاہتا. میرا ابھی نیا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے، ابھی زخم باقی ہیں. تو آپ اوپر سے لیکن چھلڑ اگر آپ اتارنا کسی چاہ کو رہے ہیں. یہ بتائیں گے کہ یہ کہا تھا تو ریاست نے مجھے سزا دی، تو کل کو ہو سکتا ہے کہ لوگ جب پتہ ہو تو وہ بات نہ کہیں. اویئرنیس کے لیے اگر آپ بتا دیں کیا کہا کیا تھا؟ میں نے کہہ دیا کہ میں ہوں وزیر اعظم پاکستان. اس پہ آپ کو اٹھایا ہے تھا؟ پڑا ایک وزیر اعظم پاکستان. نہیں اس ٹائم یہی بات کی تھی آپ نے؟ ہاں یہ کالج والے انسیڈنٹ پہ تو نہیں کوئی بات کی تھی آپ نے؟ وہ تک بہانا تھا. کیا ویسے وہ کیا بات کی تھی آپ نے؟ کون سی؟ وہ جو کالج وہ بات ہی نہیں کرنی نا اب. اچھا ہاں منع کیا انہوں منع نے؟ کیا ہوا ہے، ڈاکٹر نے منع کیا. کتنے دن آپ رہے؟ ڈاکٹر کا نام کیا تھا ویسے؟ عبدالغفار صاحب. ڈاکٹر عبدالغفار. جی ٹھیک ہے. اور یہ کوٹ پہنتے تھے یا نہیں؟ کبھی کبھار پہن لیتا. ٹھیک ہے. کتنے دن آپ رہے اس تربیت گاہ میں جہاں پہ آپ کو 24 دن کا چلا تھا میرا. 24 دن کا. کیسے گزرے یہ 24 دن؟ بہترین گزرے. انجوائے کیا؟ مزے ہوتے ہیں. آپ بھی جائیں 2-4 دن. اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس طرح کے چلے سے محفوظ رکھے. جی اور انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی بھی اس طرح کی بات کہنے سے پہلے ایک بار سوچ لے کہ ریاست اس میں جو ہے پھر انٹروین کرے اور آپ کو سمجھائے کہ آپ نے آئندہ یہ بات نہیں کہنی. مشکل تھا 24 دن وہاں پہ رہنا؟ کوئی مشکل نہیں تھا. مجھے جب بندہ فیس کر لیتا ہے نا کہ یہ ہونا ہے میرے ساتھ، پھر کوئی مشکل نہیں ہوتی. 24 دن سوشل میڈیا سے دور رہنا مشکل تھا یا اپنی بیویوں سے؟ کوئی مشکل نہیں تھا. دونوں گزارے سے نہیں ہیں کوئی- 24 دن. کیسے گزرے؟ کو انجوائے کر کے اندر گپے مار کے. اندر لوگ تھے، اسکیمر تھے، مجرم تھے، ان سے باتیں پوچھتے تھے. اچھا وہ جو کچھ مطلب کچھ کمیاں مجھ میں تھی وہ ان اسکیمرز نے سمجھا دی مجھے. کس طرح کی کمیاں آپ نے؟ مطلب پہلے کچا چور تھا، پکا چور ہوں. ٹھیک ہے. ہاں تو آپ جب واپس آئے تو آپ کا ایک ویڈیو میں نے دیکھا جس میں آپ نے کہا یار سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو چکا ہے، میں اس طرح کی بات نہیں کروں گا. ہاں. تو آپ اسی لیے ابھی احتیاط برت رہے ہیں؟ وہ احتیاط اس وقت بھی برت رہا تھا. پاکستانی کو ڈرا بھی رہا تھا کہ بندے دے پتر بن جاؤ. اچھا ایک چیز، ابھی آپ کا انٹرویو کیونکہ کچھ دوست صاحب آپ پہلے بھی کر رہے تھے، تو میں جب یہ انٹرویو کر رہے تو ہم تمام احباب ایک جگہ پہلے بھی اکٹھے ہوئے تھے اور ہم کر رہے تھے دانیہ شاہ کا انٹرویو. اور ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم دانیہ شاہ کے دوسرے شوہر کا اس طرح اسٹوڈیو میں بٹھا کے انٹرویو کر رہے ہوں گے. دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کہاں کہاں پہ آپ کو بٹھاتا ہے اور کیا کیا آپ نے کرنا ہوتا ہے. پھر کیسا لگتا ہے مطلب کہ آپ کو اس طرح سے انٹرویو دیتے ہوئے، اور آپ کی وجہ شہرت آپ کی ایک بیوی ہیں؟ بالکل ہیں. کیسا لگتا ہے آپ؟ اچھا لگتا ہے. آپ کے کیریئر میں ابھی تک دانیہ شاہ کے ساتھ شادی کے علاوہ کیا چیز ہے؟ بہت ساری چیزیں ہیں. لائک مجھے بتائیں، کیونکہ میں آپ کو سوشل میڈیا پہ جس چیزوں سے دیکھتا ہوں میں اس حوالے سے بات کروں. مجھے اور بھی بتائیں کیونکہ آپ سوشل میڈیا پہ بہت سب وائرل سے ہیں. جو میری پہلی بیس ہے وہ ہے میری حکمت. ٹھیک ہے. میں نے پوری دنیا سے ہٹ کر حکمت کی ہے. لائک کیا آپ نے اس میں؟ لائک اس کے اندر یہ ہے کہ میں نے اپنی آپ نے مردانہ کمزوری کی دوائی نکال لی؟ وہ نکالی کیا، وہ دے دی لوگوں کو. اس کے اچھے رزلٹ آئے. لوگوں نے اس کی بار بار ڈیمانڈ کی. بے اولادی کی دوائی لوگوں کو دی. میرے پاس ایک نسخہ ہے جس کو ہم بولتے ہیں معین حمل. اس سے 5 عورتیں حاملہ ہو جاتی ہیں. اسی نسخے سے؟ اسی نسخے سے. کوئی وہ ایک پروڈکٹ ہے میری. ٹھیک ہے. بس نسخے سے ہی حاملہ ہو جائیں گے؟ حاملہ ہو جاتی ہیں جن کا کوئی مطلب ایگز کا مسئلہ ہے، ٹیوبز کا مسئلہ ہے، ماہواری کے مسائل ہیں. وہ ایک کامیاب دوائی ہے، آبا و اجداد سے آ رہی ہے. فالج کا بہت اچھا علاج ہے میرے پاس. اس میں جو جدت تھی وہ میں لے آیا ان دوائیوں میں. کچھ پہلے کچھ خرابی تھی ان کے اندر، ان دوائیوں سے بی پی ہائی ہو جاتا تھا. آپ نے حکمت سیکھی ہے یا آپ کو وراثت میں ملی؟ کس طرح سے کر رہے ہیں؟ مجھے وراثت میں ملی ہے. آپ نے کوئی میرے ڈگری والد شگری صاحب نہیں سے کی؟ میں نے کی ہے ڈگری ابن سینا طبیہ کالج سے میں کوالیفائڈ ہوں. ٹھیک ہے. یہ جو آپ کا مجون ہے
یہ غالباً اس کا بھی نام آپ نے لوہا پہاڑ رکھا ہوا ہے. جی جی تو یہ سرٹیفائیڈ ہے, سرٹیفائڈ ہے, لیگل ہے, اس حوالے سے لیگل ہے, کیونکہ بہت سے لوگ اس حوالے سے تنقید کرتے ہیں. تو کرتے رہیں. اچھا مجھے یہ بات بتائیں کہ ہم مختلف ڈاکٹرز کو ملتے ہیں تو ہر شخص کی اپنی ایک اسپیشلٹی ہوتی ہے. کوئی شخص امراض قلب کا کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی نفسیات کا ہے, کوئی کچھ ہے. حکیم کی صرف ایک ہی اسپیشلٹی ہے, وہ کہے گا کہ آپ کو نا سامان ٹھیک ہو جائے گا, مردانہ کمزوری جو ہے ٹھیک ہو جائے گی. ہم اکثر سنا کرتے تھے کہ عورت کمزور ذات ہے. ہم جب پاکستان کی سڑکوں پہ نکلے ہمیں پتہ لگا نہیں جی مرد زیادہ کمزور ہے, اور حکیموں نے لکھ کے لگایا کہ جی مردانہ کمزوری دور کروائیں. کیا حکمت صرف مردانہ کمزوری دور کرنے کا نام ہے؟ نہیں, پھر اس میں بہت ساری اور بھی بیماریاں آتی ہیں. آپ نے اس کا نام صرف لوہا پہاڑ کیوں رکھا؟ آپ نے اس کا نام یہ کیوں نہیں رکھ دیا کہ حکیم شہزاد دم دی دوائی والا, حکیم شہزاد لکوریے دی دوائی والا؟ اچھا لوہا پہاڑ کیوں ایک بات میں بتاؤں, یہ نام میں نے خود نہیں رکھا, رکھا؟ اچھا پبلک نے رکھا. تو آپ پبلک کا رکھا ہوا نام نادرا پہ لکھوانے چلے گئے؟ ہاں, وجہ شہرت ہے وہ نام میرا. آپ کو شہرت, کیونکہ میں آپ کو جانتا ہوں دانیہ شاہ کے شوہر کی حیثیت سے. جی بالکل آپ ٹھیک اس ہے, سے پہلے سوشل میڈیا پہ موجود تھے, موجود تھا, مشہور بھی تھے. مشہور تھا, اچھا بدنام تھا. بدنام تھے کس حوالے سے؟ یہی مجون کے حوالے سے. مطلب کہ آپ تب بھی اسی طرح کی چیزیں ہاں کہہ رہے تھے, لیکن کرتا تب یہ مقبولیت کا یہ لیول نہیں تھا. بالکل نہیں تھا. دانیہ شاہ نے آپ کی مقبولیت میں بالکل اضافہ اضافہ کیا. کتنا اضافہ کیا؟ 10/10. مطلب کہ ملٹی پلائی بائی 10 کرتے ہیں, 10 ٹائم اس کو ملٹی بالکل پلائی ایسے, کرتے ہیں. بالکل ایسے. تو دانیہ شاہ سے شادی مقبولیت کی وجہ سے ہی تھی؟ اس کے پیچھے کوئی وجہ نہیں تھی, محبت تھی, دانیہ شاہ سے دل آ محبت گیا تھی. تھا. ابھی آپ کا ایک کلپ چل رہا ہے جس میں آپ خود بیٹھ کے بتا رہے ہیں کہ دانیہ شاہ سے محبت نہیں تھی, ہمدردی تھی. ہاں شروع میں تو ہمدردی تھی بھائی, پہلے دن تھوڑی محبت ہو جاتی ہے, اس کے حالات سنے سمجھے. شادی سے پہلے محبت ہو گئی؟ شادی جب کی تو محبت میں کی, شادی سے پہلے ہمدردی تھی. ٹھیک ہے. شروع میں جب ملاقات ہوئی, حالات دیکھے, سنے سمجھے. مجھے غالباً جہاں تک یاد پڑتا ہے کہ آپ کی سب سے پہلی ویڈیو جو دانیہ شاہ صاحبہ کے ساتھ آئی تھی, آپ نے اس میں بتایا کہ شاید میں ان کا کیس دیکھنے لگا ہوں, ان کے مسائل ہیں. دوسری 2 ویڈیو میں منٹ کا ٹائم تھا اس وقت, ویڈیوز کے ساتھ بنانے کا موقع مل گیا تو میں نے ٹھوک دی کی ویڈیو کہ میں اس کا وکیل ہوں, میں دیکھ لیتا ہوں سب کو. میں نے کیونکہ بہت سارے کیسز دیکھے ہیں, دیکھنے سے آپ جو ہے وہ بندہ سیکھ جاتا ہے, وکیل بن گئے. بالکل سیکھ جاتا ہے. کہیں دیکھ دیکھ کے آپ یہ حکیم بھی تو نہیں بن گئے؟ بن گیا, دیکھ دیکھ کے. جی دیکھ کے. آپ اپنے سوشل میڈیا کنٹینٹ سے مطمئن ہیں؟ بالکل مطمئن ہوں. آپ اپنا کنٹینٹ اپنے کسی فیملی ممبر کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں؟ بالکل دیکھ سکتا ہوں. کیا ہے آپ کی فیملی میں کون کون ہے؟ جیسے ہوتے ہیں مطلب کہ آپ کے والدین حیات ہیں؟ والدین. آپ اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھ کے یہ کنٹینٹ دیکھ بالکل سکتے ہیں؟ دیکھ سکتا ہوں, اب دیکھ سکتا ہوں. اب دیکھ سکتے سافٹ ہیں. ویئر اپڈیٹ کے بعد. پہلے والا نہیں دیکھ پہلے سکتے؟ والا نہیں. پہلے والا صرف پہلے آپ میں ہماری فیملی کو کچھ دکھا کمی رہے تھے. تھیں, کچھ غلطیاں تھیں. پہلے والا صرف آپ ہمیں دکھا رہے تھے. سدھر گئے. اب آپ نے اپنی ادویات کی مشہوری کے لیے بہت سے جھوٹ بولے, ایسا ہے؟ نہیں, آپ نے شاہد افریدی کے حوالے سے بات کی, اس اور جو موضوع بات آپ نے اس کی, موضوع پر میں بات نہیں کرنا چاہتا. لیکن میں اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ آپ کسی نے کو برا لگ گیا. اتنی sensitive سنیں بات میری کی. بات سنیں, وہ بات دفن ہو گئی. آپ آج کی بات کریں. آپ نے ہبہ بخاری کے حوالے سے بات کی, میں اس کو نہیں جانتا. آپ نے پھر آپ مجھے آج کی بات کریں. میں آج آپ سے اس لیے وہ بات کر رہا ہوں باتیں, کہ ابھی کچھ دیر وہ پہلے, باتیں میرے FIA میں جانے سے پہلے کی تھیں. لیکن تب مجھے سیکشن کا بھی پتہ نہیں تھا, تب مجھے ان معاملات کا بھی پتہ نہیں تھا. لوگ آتے ہیں, کام کرواتے ہیں, چلے جاتے ہیں, ویڈیوز بنواتے ہیں, پھر ڈیلیٹ کرنے کا بھی کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ معاملات جو ہبہ تھی بخاری آئی تھی یا نہیں آئی تھی؟ میں ان کو جانتا ہی نہیں ہوں. تو پھر میں نے ان کا نام ہی نہیں سنا. وہ کسی نے آپ کو کہا کہ یہ ویڈیو کر دو؟ وہ ویڈیو میں نے بنائی نہیں ہے. وہ ویڈیو جو آپ کی وائرل تھی میں نہیں جانتا کسی کو. وہ کسی زمانے کی باتیں ہوں گی, میں مجھے بھول چکا ہوں باتوں کو. اچھا, کیا یہ ویڈیو صرف اس لیے بنائی جا رہی تھی کہ ایک بڑی شخصیت کے متعلق جھوٹ بول لیں, وہ آپ کو رسپونڈ کرے گا, آپ وائرل ہو جائیں گے, وہ آپ کے خلاف FIR کروائے گا, آپ 1-2 دن پکڑے میری جائیں گے, بات سنیں, آپ لوگوں کے پاس اگر میں نہیں آتا تو ان حرکتوں کی وجہ سے نہیں آتا. اسی ٹیبل پر یہ سوال چوتھی مرتبہ کیا جا رہا ہے. آپ کو یہ سوال مزیدار نہیں لگ رہا؟ نہیں, میں اس لیے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میری یہ دفن ہو چکا ہے. میری بات سنیں, یہ سوال دفن ہو چکا ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ سوال کرنے کا تک نہیں بنتا. میں آپ سے یہ سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ حکیم شہزاد کی زندگی میں کچھ بھی ہوتا ہے. ابھی آپ کے ہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو صاحب اولاد کیا, میں اس کے حوالے سے میں کہہ دوں کہ حکیم شہزاد صاحب نے میرے سے آ کے مشورہ کیا, میں نے انہیں بتایا. میں اپنے گاؤں میں گیا, ایک جگہ کھڑے ہو کر ایک ذمہ دار کے ساتھ میں نے ایسے ویڈیو بنا دی. 15 منٹ کے بعد ویڈیو وائرل ہو گئی. کوئی پتہ نہیں ہوتا کون سی ویڈیو کب وائرل ہو جائے. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ ایکسیڈنٹل ویڈیوز ہوتی ہیں, اچانک چڑھ جاتی ہیں, بندے کے ہوش حواس میں بھی نہیں ہوتی. آج ایک ٹول پلازے کے پاس میں گزرا, ادھر کو ٹول ٹیکس لے رہے تھے. بندے نے کہا, وہ جو جس نے کو 100-200 مجھ سے لینے تھے, پرچی دینی تھی, تو اس نے کہا جی مجھے سیلفی دے دیں. میں نے ایسے کہہ دیا, میں نے کہا یا سیلفی لے لے یا پیسے لے لے. اس نے کہا جی سیلفی دے دیں مجھے. وہ ویڈیو اس وقت چڑھ گئی ہے. نہ بات ہے, نہ بات میں کوئی دم ہے, نہ لینا ایک نہ دینے, 100-200 کی بات تھی.
پتہ ہی نہیں ہوتا کون سی ویڈیو کب چڑھ جائے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان ویڈیوز کو فیس نہیں کر پاتے, اگلی مرتبہ ہم ان کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اپنی لائف سے, ان کا نام ہی نہیں لیتے. لیکن دیکھیں جو آپ کی غلطی ہوتی ہے, آپ سے پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کو دیکھ کے کوشش کر رہا ہو کہ میں نے بھی کل کو اس طرح وہ viral سارے ہونا لوگ سیکھ چکے ہیں, سمجھ چکے ہیں, آپ کو لگتا ہے وہ سمجھ بالکل سمجھ چکے ہیں. ٹھیک ہے. میں آپ سے یہ سوال اس لیے پوچھ رہا تھا کہ آپ نے ابھی کچھ دیر پہلے پوڈ کاسٹ میں ایک بات کہی کہ مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ کسی شخصیت, مشہور شخصیت کے حوالے سے جھوٹ بولنا منع ہے. تو میں اس وقت سوچ رہا تھا کہ اگر یہ بات آپ مجھے پوچھتے کہ کیا کسی مشہور شخصیت کے متعلق جھوٹ باندھنا منع ہے, تو میں آپ سے کہتا ہاں منع ہے, یہ غیر اخلاقی ہے, یہ نہیں کرنا چاہیے. آپ میرے حوالے سے جھوٹ بولیں گے مجھے اچھا نہیں لگے گا, یا اگر میں آپ کے حوالے سے جھوٹ بولوں, آپ کے وہ ڈرائیور سے وہ حادثہ ہوا, میں جھوٹ باندھ دیتا کہ نہیں جی وہ حکیم میری شہزاد سے بات ہوا ہے, سنیں, اس حادثے آپ کو اچھا میں بھی لگتا؟ ہزاروں لوگوں نے غلط خبریں چلائیں, جو غلط چلا رہے تھے آپ کو اچھا لگ رہا تھا, میں نے فیس کی. آپ کو اچھا لگ رہا تھا, 500 لوگ چلا رہے تھے, آپ کو اچھا لگ رہا تھا, لازمی بات ہے, برا لگ رہا تھا. تو اسی طرح جب آپ بھی کسی شخصیت کے متعلق اس طرح کی بات, اور خاص طور پہ شاہد افریدی کے حوالے سے آپ نے بیٹے کی بات کی, میں نے اس وقت یہ تکلیف محسوس کی, اور میں نے اس وقت یہ محسوس کیا کہ اگر شاہد افریدی یہ بھی کہہ دیتے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے تب بھی آپ کو فیم ملنا تھا, اور شاہد افریدی اگر آپ کے خلاف ایف آئی اے میں بھی چل جاتے تب بھی آپ کو فیم ملنا تھا, اور آپ ایک انٹرنیشنل سٹار کے ساتھ زیادتی کر رہے تھے اس روز. بہرحال آپ کو یہ ایف آئی اے جانے کے بعد پتہ لگا کہ وہ زیادتی تھی, کیونکہ ادھر جب انہوں نے آپ کو سمجھایا ہوگا پھر انہوں نے آپ کو بتایا ہوگا کہ آپ اس طرح نہیں کر سکتے. ہبا بخاری جب اللہ تعالیٰ نے انہیں صاحب اولاد کیا, بڑا خاص دن ہوتے ہیں, آپ نے کہا جی آئی تھی میرے پاس مجنون لینے, بچہ نہیں ہو رہا تھا. مجھے بڑی عجیب بات لگی کہ ٹھیک ہے آپ جو چیز مرضی بیچیں. مجھے اس سے یہ لگا کہ آپ کی شاید پروڈکٹ میں وہ جو ہے نا خاصیت نہیں ہے, مطلب کہ اگر ایک ڈاکٹر ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ کر رہا ہے وہ چھرے چھرے میری ایک پکڑے بات ہوئے سنیں, ہیں اور وہ کہہ رہا ہے میں آپریشن کر لیتا جن ہوں, میں تو نہیں کروں گا. موضوعات کی بیس پر میں حوالات میں گیا, کیا میں ان موضوع پہ, ان مواضعات پہ بات کروں گا؟ سر اگر آپ بات نہیں کرنا چاہیں گے ہم وہ نہیں کریں گے. میں آپ سے یہ تمام باتیں اس لیے کر رہا کیا ہوں کہ آپ یہ پہلی باتیں بار بار میرے بار سامنے- دہرانا ضروری ہیں؟ سر آپ میرے سامنے پہلی بار انٹرویو میں بیٹھے ہیں, اور جی. آپ کو جس حوالے سے بہت زیادہ لوگ جانتے ہیں, میرا کام بنتا ہے میں کم از کم وہ سوال تو آپ کے ساتھ کروں. اور میں نے آپ کو شروع میں یہ کہا تھا کہ آج ہم موقع دیں گے آپ کے ناقدین کو کہ وہ آپ کے فین بن سکیں, اور ناقدین کے جو سوال ہوتے ہیں جب آپ ان کے اعتراضات دور کرتے ہیں تبھی وہ فین بنتے ہیں نا. تو یہ تمام سوالات اس لیے تھے, اگر آپ اس یہ سے بات نہیں ساری کرتے باتیں آپ نہ کریں. غلط تھیں تو میں حوالات گیا. ٹھیک ہے, اوکے, شرمندگی ہے اس حوالے ابھی سے, سب ٹھیک ہے, ابھی اس حوالے سے ابھی آپ کو میں افسوس ہے؟ سمجھدار ہو گیا ہوں. ٹھیک ہے, میں دوسرے لوگوں کو منع کروں گا کہ اس طرح کی باتیں نہ کریں. آپ آئندہ اس طرح سے کسی شخصیت کے بالکل, حوالے اب سے تو ضرورت نہیں نہیں ہے نا بات کرنے کی, تب تھی ضرورت, کریں. تب آپ کو فیم نہیں تھا اس طرح نہیں ملا ہوا. تھا, ٹھیک ہے. ہو گیا اور بات چلی گئی, رات دانیہ گئی, شاہ سے بات شادی گئی. کا فیصلہ آپ کا کیسا تھا, بہت اگر اچھا, ابھی سوچتے ہیں اس حوالے سے؟ بہت اچھا فیصلہ. بہت اچھا فیصلہ تھا. تو اس حوالے سے پھر آپ کیا یہ کوئی کنٹینٹ کی قسم ہے کہ ایک دن آپ کہہ دیں کہ یہ محبت کی شادی نہیں تھی, دوسرے دن کہ نہیں یہ محبت کی شادی تھی, کہ وہ بھی وائرل ہوگا کہ حکیم شہزاد نے کہہ دیا محبت کی شادی نہیں تھی, اگلے دن آپ نے کہا نہیں 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 محبت کی ہی شادی تھی, وہ بھی وائرل ہوگا؟ کیا یہ کنٹینٹ کا حصہ ہوتا ہمارے معاشرے میں دو قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں, ہے؟ ایک ہمارے نیگیٹو, ایک ہمارے بارے میں پازیٹیو سوچنے والے. دونوں کی خوراک ہے ہماری اگلی ویڈیو. اگلی ویڈیو میں کیا کرنے لگے آپ؟ ہماری اگلی ویڈیو, نیکسٹ ویڈیو, وہ کیا کرنے لگے؟ ایک میں ہمدردی ہے, اچھا, دوسرے میں مجھے پیار ہو گیا ہے, کنٹینٹ ہی ہے نا. تیسری میں نفرت ہو گئی ہے. او بھائی میری بیوی ہے, میرا اس کے ساتھ جو بھی ہو جائے, آپ لوگ سنیں, انجوائے کریں. آپ صاحب اولاد ہوئے ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ نے آپ کو صاحب اولاد کیا, اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک کرے. ماشاءاللہ بیٹا ہوا ہے, جی بیٹا. کیا نام رکھا آپ نے؟ ٹن ٹن. اور اس نام سے اس کی دادی, اس کی اماں سب اس کو ٹن ٹن کے نام سے بلائیں گے؟ بھائی وہ کچھ نام رکھے, ان کو اختیار ہے, میرا بیٹا ہے, میں نے اس کا تو نام آپ ٹن ٹن کے نام سے بلائیں گے؟ ٹن ٹن رکھ چکا ہوں. ٹھیک ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بہرحال آپ غلط کر رہے ہیں کہ آپ کا بیٹا اسکول جائے گا, اسے ٹن ٹن ادھر آ, برا لگے گا تو مجھے. ٹھیک ہے, کل اس کا نام چینج کر دیں گے. نہیں آپ ابھی چینج کریں, کل کو اس بچے چلیں نے جی, اس معاشرے میں جانا ہے. ابھی اس کا نام دیان شہزاد کر دیا ہے. دیان شہزاد. دیان شہزاد. جی. پتہ نہیں اس حوالے سے کیا کنٹروورسی ہے, کیا میں ابھی آپ کا انٹرویو کرنے لگا تو مجھے کسی نے کہا کہ یہ بھی ان کے کنٹینٹ کا حصہ ہے. مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ کیا کوئی ایسا بھی کنٹینٹ کا حصہ ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ کنٹینٹ کے کریکٹر کے طور پہ اپنا بچہ لفظ ہوتا ہے کنٹینٹ کریٹر, لفظ ہے کنٹینٹ کریٹر. کنٹینٹ کریٹر, ٹھیک ہے, کہ دوسرے لوگوں کو ایک ایسا موضوع دینا جس پر وہ بیچارے بات کر سکیں, بات کریں, تنقید جس کریں, پر وہ پسند بیچارے ویڈیو بنا سکیں, تو یہ جس کنٹینٹ پر تھا, وہ بیچارے بیٹھ کر کم از کم ایک پروگرام کر سکیں. یہ کنٹینٹ تھا. یہ کنٹینٹ ہے جی. جنگ ہو رہی ہے جی پاکستان کی اور انڈیا کی, لگتا ہے آپ کو کوئی گولا شولا ادھر بجا ہے, ادھر بارڈر کے آس یار پاس؟ یہ تو میں بات پوچھوں گا نا, کوئی چھوڑ دیں نا, میں آپ سے یہ تھوڑا مجھے پتہ ہے لوگ اپنے کیمرے بند کر دیں, ٹک ٹاک چلانا چھوڑ جائیں, یوٹیوب پہ آنا چھوڑ جائیں. ان کو جو منتھلی یوٹیوب سے انکم ملتی ہے, اگر وہ یہ یوٹیوب پہ یہ والی 10-20-15 منٹ کی ویڈیو نہ ڈالیں تو کیا ان کو پیسے ملتے رہیں گے؟
اللہ ताला ने एक में ठहर जाए ना, लाजमी बात है ना, कोई ना कोई नहीं था तो शोबे सहाफत नहीं था ओके था। मेरी बात शोबे सुने, सहाफत तब नहीं एक था? सिस्टम चलाना है ना, उस जमाने में भी खबरें ढूंढी जाती थी जब अखबार हुआ करता था, साइकिल पर जाकर अखबार बांट के आना, फिर वहां से पैसे लेकर आना, एक सिस्टम था ना। उन दिनों में भी लोगों को ढूंढा जाता था कि किसी के मुतालिक कोई अच्छी या बुरी खबर लगा दी जाए। मैंने आपसे पूछा कि आपका जो रंग बेटा बिरंगी है, खबरें उन दिनों में, खबरें अखबार के अंदर एक खबर लिखी होती थी, ठीक है, एन गैन करते क्या हुए मैं पकड़े आपसे गए, पूछ तो रहा वो हूँ कि था ना। आपका जो बेटा है ये अल्लाह ताला ने आपको साहिब औलाद किया जी या ये कंटेंट का हिस्सा था? नहीं, और साहिब औलाद किया। साहिब औलाद किया। आपकी मिसेस को क्या इस हवाले से गिला शिकवा था? वो कह रही थी कि इन्होंने मेरे साथ को वादा किया, वादा वफा नहीं किया, वो क्या था? बेटे को गाड़ी दी, टन टन को टन टन को, उसी गाड़ी में मेरा अब्बा यहाँ शुजाबाद से वहाँ भालपुर पहुँचा था, ठीक है। तो वो फंक्शन ख़त्म हो गया, अब्बा जी ने कहा भाई मैं अब गाड़ी में बैठता हूँ, तो मुझे वापस अब्बा जी को भी पता नहीं है कि जिस गाड़ी में मैं गया हूँ ये मेरे पोते की है, पोते की है, ये उसको दे दी गई है। अब्बा जी बुज़ुर्ग थे, उनके नोटिस में ही नहीं था, ठीक है। तो अब्बा जी ने ड्राइवर से कहा भाई वो मुझे गाड़ी में बिठाओ, तो मैंने बेटे से चाबी मांग ली। अब बेटा काबू हो गया चाबी को। अच्छा, इसी उम्र में? उधर अब्बा था, एक तरफ अब्बा है, एक तरफ बेटा है। गाड़ी में सीट एक थी जहाँ पर अब्बे ने फ्रंट पे बैठना था, तो मैंने रिक्वेस्ट करके वो चाबी ले ली। उनको लगा कि ये गाड़ी वापस जा रही है, हालांकि वो वापस नहीं जा रही थी। आप अपने आपसी मसले फ़ोन पे या आपस में डिस्कस नहीं करते, सोशल मीडिया पे डिस्कस करते हैं? कौन कि सा उन्होंने वीडियो डाली कि देखें जी कीमशेदार ने कर दी, उन्होंने आपको फ़ोन करके नहीं पूछा इस हवाले से? किसने? आपकी मिसेस को आपको पूछ लेना चाहिए था क्या वीडियो डालने से पहले। ऐसे अगर कह दिया तो क्या है भाई, ले गया मैं चाबी, मैं ले गया, मैं चढ़, नहीं, तो मेरे ये बेटे बात social मेरे media पे बेटे क्यों की बताई गाड़ी है, मैं चढ़ के जा रहा हूँ, उसको बुरा लग गया है। आपकी मिसेस की एक टिकटॉकर के साथ वीडियोस आना शुरू हो गई, लोगों ने आप पे बड़ी तनकीद की, आपने कहा वो तो भाई है उसका, और फिर आपने उसके हवाले से भी कुछ इस तरह की बात की। वो क्या मामला था? कोई पेड प्रमोशन थी, कंटेंट था, क्या था? जस्ट एक पेड प्रमोशन थी, ठीक है, एक सैलून के हवाले से थी, ठीक है। तो वो जस्ट शूट था, ठीक है। और उस शूट की बहुत सी वीडियोस आने लग गई, फिर मुख्तलिफ जगह पे आने लग गई। हम परेशान हो गए, हमने कहा लगता है कि मैं तो नहीं परेशान हुआ। मैं कहा हकीम शहजाद का भी इंटरव्यू आएगा। मुझे कभी देखा आपने परेशान? आप नहीं परेशान हुए? नहीं वो वैसे उस वीडियो में, क्योंकि मैं खुद भी शादीशुदा हूँ, तो मैंने कहीं ना कहीं आपकी परेशानी असेस की। जब आपने कहा ना नहीं ये भाई है और इसके मामलात ख़राब हैं, और तो आप करते रहे एक्सेस, कोई बात नहीं, आप उसमें परेशानी नहीं थी? नहीं परेशान, आप खुश हुए उस कंटेंट को कि आप मतलब कि हमारी भाभी जो है वो मशहूर हो रही हैं, कंटेंट कर रही हैं, उन्हें एड्स मिल रहे हैं। भाई अगर वो बना रही है कोई वीडियो तो मुझे क्या प्रॉब्लम है? आप इस हवाले से बिल्कुल मुतमईन है। मैं वो उस हवाले से भी यही सोच रहा हूँ कि आप अपना गिला उनसे क्यों नहीं कर रहे थे सोशल मीडिया पे आके? मतलब कि ठीक है आप सोशल मीडिया पे आके अपनी अदवायात बेचें, लोगों को अवेयर करें, हिकमत का बताएं, लेकिन आप घर का मसला आके सोशल मीडिया पे क्यों बताते हैं? लोग पूछ रहे थे, लोग पूछ रहे तंग कर रहे थे, लोग क्या कह रहे थे? ये क्या है, ठीक है, व्हाट इज दिस, क्यों हुआ? बीवी मेरी ये परेशानी उनको है, तो उनकी परेशानी मैंने दूर कर दी। ठीक है। ये मुझे इस चीज़ से खुशी हुई कि हकीम शहजाद जो है लिबरल भी हैं, और इस हवाले से जाहिर सी बात है कि इनका मौक़िफ़ बड़ा ज़रूरी था। अच्छा हकीम साहब, आप अभी एक पॉडकास्ट में बात कर रहे थे कि उस शख्स ने आपसे सवाल किया, एतराज़ किया कि यार ये आप किस तरह कंटेंट कर रहे हैं, हमारी माओ बहनों बच्चों ने भी देखना होता है। तो आपने उसमें एक लॉजिक दी कि इंडियन कंटेंट आता है, उसमें किस होती है, उसमें दुपट्टे नहीं होते। ये आपने बात की? मैं एड्स की बात कर रहा हूँ। आपने बात की? सेक्सुअल एड्स आते हैं। आपने कहा कि अगर वो आते हैं तो फिर हमारा कंटेंट भी आएगा, या हमारा कंटेंट उस जैसा नहीं है, हट के है। नहीं, आप उधर ये मेरे कंटेंट में कभी इस तरह की बदतमीजी देखी है आपने? ये लोहा पार, सट मार क्या होता है? आप पता है ना क्या होता है? मुझे तो नहीं पता। मुझे भी नहीं पता। आपने अपने नाम के साथ कहा कि मेरा नाम हकीम शहजाद सट मार है, मतलब कि मैं वैसे हैरान हूँ कि आपके, मैं खुद भी हैरान हूँ, मुझे खुद को भी नहीं पता इसका। एक लड़के ने कहा कि तुम्हारा नाम ऐसे ये रख रहे हैं। क्या कहा? ये क्या किस्सा क्या था? वैसे बातों बातों में उसने रख दिया नाम, तो मैंने कहा उसने कहा हकीम शहजाद सट मार। हाँ, उसने आपने कहा ये नाम, मैं रोक सकता हूँ उसको? क्या मतलब क्या इसका? वैसे मुझे भी नहीं पता। मैं आपका अभी कोई नाम रख दूं, हाँ, आप ऑन करेंगे तो क्या क़यामत आ जाएगी? नहीं, आप ऑन करेंगे? ऑन कर लेंगे, कुछ नहीं होता, 15 मिनट के लिए, अगले दिन नया नाम होगा। हकीम साहब ये क्या, मैं हैरान हुआ आपकी शख्सियत से बहरहाल मिलके। या तो आप कंटेंट की बादशाह, ऐनक लग रही है रजनी खान लग रहा हूँ। आगे चलें। अच्छा हकीम साहब, आपके हवाले से हर हफ्ते एक कंट्रोवर्सी चलती है, वो आप खुद चलाते हैं लोगों को क्या के? नहीं,
کبھی کوئی آپ کی بیوی کو شوشہ چھوڑ دیتی ہے, کبھی آپ کو شوشہ چھوڑ دیتے ہیں. شوشے بھائی کون سی بات ہے اس میں؟ ابھی کون سا شوشہ چھوڑا ہوا یہ ہے؟ بھی چند دن پہلے اللہ تعالیٰ نے ابھی آپ تھوڑی کے دیر سامنے پہلے اعلان آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ بچہ بڑی بیوی کا ہے, اس کا ہے ہی نہیں. شوشہ ہے یہ. کیا. آپ کی کتنی مسز ہیں؟ میری 4 ہیں. 4 ہیں. ایک فوت ہو گئی ہے. آپ کے نکاح میں بھی اس وقت 3 ہیں. 3 ہیں. ٹھیک ہے. آپ سے بات کرتے ہوئے مجھے محسوس ہوا کہ آپ خاتون کو ایک پروڈکٹ سمجھتے ہیں. آپ کے لیے اس کی مطلب کہ اس سے زیادہ اہمیت نہیں ہے کہ وہ آپ کو جو ہے کچھ لمحات کے لیے محظوظ کر کیا رہی ہے. کروں تو مثلا شرم کیا؟ کریں. میں تو یہ کہوں گا کہ عورت مطلب کہ نہیں اللہ تعالیٰ مثلا نے, کیا کرانا چاہ رہے ہیں آپ مجھ سے؟ آپ نے کہا کہ مجھے ہر 5 منٹ بعد نئی خاتون سے محبت ہوتی ہے. کہا نا آپ نے, یہ بات آپ نے کی ہے نا. بالکل کی ہے. ہر 5 منٹ بعد آپ کو خاتون سے محبت ہوتی ہوتی ہے. ہے. یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. یہ میں نے ریئل فیل بتائی ہے. آپ کے بہت سی مطلب کہ بہنیں بھی ہوں گی, وہ بھی کسی کے نکاح میں ہوں گے. اگر آپ کا بہنوئی یہ بات کرے تو آپ کو برا نہیں لگے گا کہ یار یہ بندہ کسی جائے محبت کرے, شادی کرے, کیا ہے؟ میں نے روکا اس کو. میرے بہنوئی کو اگر کوئی لڑکی پسند آ جاتی ہے, فیل آ جاتی ہے اس کو, جائے نکاح کر لے. فیل کیا ہوتا ہے؟ مطلب تھاٹس ہوتی ہیں, سوچ ہوتی ہے. کوئی لڑکی اچھی لگ جاتی ہے تو کیا ہے, نہ کرے. ٹھیک ہے. میں اس بہنوئی کو گولی مار دوں, بہنوئی بدل لوں, جو دوسرا آئے گا وہ اس سے زیادہ اچھا والا آئے گا. آج جو آپ کو اسی بات پہ نا بات کریں نا میرے ساتھ. کریں, بات کریں. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے بہنوئی کو لڑکی پسند آ گئی, میرے تک خبر آ گئی, باجی نے بتا دیا, ٹھیک ہے. اب میں باجی کو کیا کہوں کہ اس کو کیا کرے, میرے گھر بیٹھ جائے؟ آپ یہ کہہ رہے ایک منٹ ہیں ٹھہر کہ جائیں آپ جی. کو ہر 5 منٹ بعد کسی خاتون سے عشق ہو جاتا ہے. ہو سکتا ہے, بندہ ہوں, ہاں, انسان آپ نے ہوں. کہا یہی بات ایک خاتون کہہ دے, وہ کہ مجھے بھی ہو گیا, ہو سکتا ہے, عورت ہوں, ہاں, پھر کیا کریں گے؟ کون سی خاتون کہہ دے؟ کوئی کہہ دے. تو جائے کرے. سوشل میڈیا پہ ہر بندہ, اگر اس کو کوئی بندہ پسند آ گیا ہے, اگر اس کو کوئی بندہ پسند آ گیا ہے تو جائے, عیش کرے. آپ اس کو اپریشیٹ کریں گے, بالکل اپریشیٹ کریں گے, بھلے وہ آپ کے اپنی فیملی کی کوئی خاتون کیوں نہ کوئی پرابلم نہیں ہے. ڈونٹ وری. مجھے یہ چیز اچھی لگی کہ چلیں اس حوالے سے کم از کم یہ آج liberal تک ہیں. جن لوگوں نے گلا دبانے کی کوشش کی ہے ان کے ساتھ کیا ہوا ہے ماضی میں دیکھیں. نہیں, میں تو اس چیز کو کنڈیم کرتا ہوں کہ یہ بہت نہایت غلط حرکت ہے, لیکن میں اس چیز کو بھی اس کنڈیم کو کرتا ہوں کہ اگر جبرن, آپ کو ایک ہر منٹ 5 ٹھہر منٹ بعد عشق ہو رہا ہے. میری بات سنیں نا, میری ایک بات سمجھ لیں. آپ جبرن شادی کے حق میں ہیں؟ میں بالکل نہیں ہوں. جبرن شادی کیا ہوتی ہے؟ میں جبرن شادی کو زنا سمجھتا ہوں. سمجھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں. ایک زنانی نہیں پسند آ رہی, اس کے ساتھ شادی کرنے کو کیا سمجھیں گے آپ؟ میں زنا سمجھوں گا. سمجھیں گے؟ میں سمجھوں تو گا. پسند کی کریں. پسند کی تو کریں, لیکن اگر ہر 5 منٹ بعد پسند آ رہی ہے اس کا کیا کریں گے؟ کہیں تو بریک لگانی بھائی ہوگی. 4 شادیوں کی اسلام اجازت دیتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں ہر 5 منٹ ہو سکتا ہے 20 کو پسند کیا, ان میں سے ایک کے ساتھ شادی ہونی ہے نا, 19 کو تو چھوڑنا پڑے گا, پھر تو چھوڑ دو. آپ جتنا اس وقت سوشل میڈیا پہ مقبول ہیں, اس میں میری سوال کا جواب نہیں آیا. آپ بتائیں, پوچھیں. 100 پسند آ گئی ہیں, اچھی لگی ہیں, شادی 1 کے ساتھ ہوگی, 2 کے ساتھ ہوگی, 3 کے ساتھ ہوگی, 4 کے ساتھ ہوگی نا, اوکے ہو گیا. باقیوں کو آپ کھا تو نہیں جائیں گے, اس کے بعد بریک تو لگائیں گے نا. تو لگ گئی ہے نا بریک بھائی. بریک لگا دیا. ہاں لگا دی. مزید اور شادیاں آپ کی طرف سے نہیں کرتا. ٹھیک ہے. سوشل میڈیا پہ جو آپ کو مقبولیت ملی, اس میں ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کا کتنا کردار سمجھتے ہیں؟ سوچا نہیں کبھی. عامر لیاقت صاحب نے ایک ہڑبڑی میں نکاح کیا اور پھر اس خاتون کے حوالے سے معاملات خراب ہوئے, وہ سوشل میڈیا پہ وہ مقبول ایک ہو گئے. ماضی تھا یار. آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں ان کا کوئی کردار ہے؟ وہ نہ وہ چھوڑ جو کے تھا وہ رات گئی, بات گئی, کہانی چلی گئی. کبھی بہت آپ ساری کی- باتیں آپریشن کرنے سے پھر نکال آئیں گی. وہ بھی کیس آپ کا چل رہا ہے ہاں دانیہ شاہ صاحبہ کا کورٹ ابھی میں. چل رہا ہے. وہ اگر وہ ادھر سے کچھ انہیں ملتا ہے تو آپ کو خوشی ہوگی؟ کوئی نہ خوشی ہے نہ غم ہے, میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے پڑا, وہ اے ٹو زیڈ. لاسٹ A ٹائم to Z جب ہر ہم نے چیز ہے دانیہ شاہ پڑھی. صاحبہ کا انٹرویو کیا تھا تو انہوں نے بتایا تھا کہ حق میں بہت زیادہ لکھوایا تھا عامر لیاقت صاحب سے. آپ سے کوئی لکھوایا اس حوالے سے؟ یاد بھی نہیں ہے, پتہ نہیں کیا لکھوایا تھا, میں نے سائن کر دیے تھے. اور اس میں کچھ سی قیمتی چیز, مطلب کہ اگر ہر لاسٹ چیز- ٹائم اتنی ہر چیز اس کی ہے, کوئی گھر گاڑی لکھوایا آپ نے؟ ہر چیز اس کی ہے, حکم ٹھیک ہے. کرے. اب مطلب کہ وہ جو کل تھا وہ ایک کنٹینٹ کے حوالے سے تھا کہ میرا ہمدردی بھرا نکاح تھا, آج آپ نے بتا رہے ہیں, اب پتہ نہیں یہ بھی حقیقت بتا رہے ہیں یہ بھی content میرا کے کہنے کا بتا رہے ہیں. مقصد یہ تھا کہ جب وہ مجھے ملی, جب اس کی والدہ مجھے ملی تو ہمدردی تھی. میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو اسے ہمدردی ہوتی ان کی سٹوری سن کر. سٹوری کیا تھی وہ ساری دنیا کو پتہ ہے, ٹھیک ہے. پھر آتے جاتے محبت ہو جانا ایک امر ہے, تو ہو گئی. ٹھیک ہے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ حکیم شہزاد موجود تھے. میں تو انہیں لوہا پاڑ فی الوقت نہیں کہہ رہا کیونکہ ابھی ریاست پاکستان نے انہیں یہ نام جو ہے الاٹ نہیں کیا, جی. اور انہوں نے کہا کہ جب سے میرا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے اس کے بعد انہوں نے مجھے کچھ چیزیں سمجھا کے بھیجا تھا کہ یہ نہیں کرنی, تو میں وہ نہیں کروں گا.
میں انہیں ابھی بھی یہ اس حوالے سے کھلی اجازت دے رہا ہوں کہ اگر یہ پوڈ کاسٹ، کیونکہ یہ یہاں پہ آئے تھے، یہاں پہ ہماری ٹیم کی جانب سے انہیں انوائٹ کیا گیا تھا اور انہوں نے ہمیں ٹائم دیا، یہ کچھ بھی اس میں سے کٹوانا چاہیں گے تو ان کی ثوابدیدہ ہم اس کو کاٹ بھی دیں گے. اور ہم ان سے بڑی تفصیلی گفتگو کرنا چاہ رہے تھے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ یہ ایک تو سفر کر کے بھی آئے ہوئے تھے اور ابھی اس سے پہلے بھی 2-3 انٹرویوز ہو چکے ہوئے ہیں. تو بہت شکریہ جی آپ کے وقت کا. مہربانی. اگر آپ کو کوئی سوال تلخ لگا ہو تو ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ ناقدین کے سوال جو ہے آپ وہ کو موقع لگتا ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی سوال مجھے تلخ لگ سکتا ہے؟ واللہ عالم. مجھے ایسے محسوس ہوا کہ آپ نے انجوائے نہیں کیا. نہیں، کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ نے میں نے انجوائے کیا. ٹھیک ہے، میں نے بہت آپ کے شکریہ. سوالوں کا پورا پورا جواب دیا. ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ حکیم شہزاد لوہا پہاڑ موجود تھے. لوہا پہاڑ نہیں کہنا کیونکہ ابھی ان کو یہ نادرہ نے نام نہیں دیا. میں چاہتا ہوں کہ اس نام کو آپ جو ہے نا نہ کہتے ہوئے بھی کہتے رہیں. تھینک یو ویری مچ.